اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین اکرام، گناہان کبیرہ کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ گناہان کبیرہ کا تذکرہ کرتے ارشاد فرمایا تھا، شرک گناہان کبیرہ میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی، تیسرا گناہ کسی بے گناہ کو قتل کرنا، چوتھا گناہ جھوٹی قسم اٹھانا یا جھوٹی گواہی دینا۔ ان گناہان کبیرہ کے مطابق والدین کے حقوق نافرمانی کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی کہ والدین کو رب کائنات جل حکیم نے جو مرتبہ، جو مقام عطا فرمایا ہے، قرآن عظیم میں خلاق کائنات جل وعلا اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ارشاد فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یعنی تیری ماں، تیرا باپ اگر تیرے پاس عالم ضعیف العمری کو پہنچ جائیں تو تیرا فرض بنتا ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے، ان کی خدمت کرتے ہوئے تو اپنے رب کا قرب حاصل کر لے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے والدین کے نافرمان کے لیے بد دعا پر آمین کہا تھا، جو قبل ازیں آپ سن چکے ہیں کہ ممبر شریفہ پہ تشریف فرما ہوتے ہوئے 3 مرتبہ حضور نے آمین کہا تھا۔ خلاق کائنات جل حکیم کے حضور والدین کا مرتبہ اور مقام کس قدر زیادہ ہے۔ خلاق کائنات جل وعلا نے ایک احساس دلایا انسان کو، ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، عظمت انسانیت کا علم بردار دین اسلام ہے، جس نے انسانیت کو اوج سریت تک پہنچا دیا، اتنی بلندی پر لے گیا۔ ارشاد گرامی رب کائنات فرماتے ہیں ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جو تجھے دنیا میں لانے کا سبب بنے، جنہوں نے تیرے بچپنے میں راتیں جاگ جاگ کر تیری خدمت کی۔ تیری ماں نے تیری سب سے زیادہ خدمت کی، حتیٰ کہ ارشاد فرماتے ہیں حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے بڑی تکلیف اٹھاتے ہوئے اس کو اپنے پیٹ میں 9 ماہ تک اٹھائے رکھا، برداشت کیا۔ فرماتا ہے وَوَضَعْتَهُ کرہا، اور بڑی ہی تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیا تھا، گویا مر کر زندہ ہوئی، یوں سمجھیے اتنی تکلیف اس نے اٹھائی، اتنی تکلیف اٹھائی، تجھے جنم دیا۔ پھر ذرا ماں کی عظمت کو دیکھ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس بیچاری کو کبھی آپریٹ کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی اپنی جان جوکھوں میں ڈھال کر تجھے جنم دیتی ہے، بعض اوقات وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، بالخصوص جب آپریٹ کیا جاتا ہے تو ماں بے ہوش ہوتی ہے، جب اسے ہوش آتا ہے اس کا پیٹ چاک کیا جا چکا ہوتا ہے، حالت اس بیچاری کی غیر ہوتی ہے، درد سے کرا رہی ہوتی ہے، لیکن جب اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ رب کائنات نے تجھے چاند سا بیٹا عطا فرمایا، تو اس تڑپتی ممتا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، اسے اپنا دکھ درد بھول جاتا ہے، تیری دنیا کی آمد پر وہ مسکرا دیتی ہے۔ کتنی عظیم ذات ہے ماں کی ذات۔ اسی لیے میرے کریم آقا تاجدار البوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا تیری ماں،
اسے دوبارہ عرض کیا، پھر یہی جواب ملا، تیری ماں۔ تیسری مرتبہ عرض کیا، فرمایا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ کیا، فرمایا کہ تیرا باپ۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ باپ کا درجہ کچھ کم ہے، میرے بھائی نہیں، بلکہ میرے نبی فرماتے ہیں تیرا باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، جی چاہے تو اس کو باقی رکھ، جی چاہے تو اس کو توڑ دے۔ ماں کی نافرمانی یا باپ کی نافرمانی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار البرجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس جہان رنگ و بو میں تشریف لانے سے قبل آپ کے والد ذی وقار کا انتقال ہو گیا تھا۔ رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ 6 برس کی تھی جب آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا اس جہان رنگ و بو سے عالم بالا کی جانب تشریف لے گئی تھیں۔ بائی ہما والدین کے احترام کے سلسلہ میں میرے کریم آقا کا اسوہ حسنہ پوری امت کے لیے ایک مینارہ نور ہے۔ سیدنا ابی طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جعرانہ میں موجود تھا۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات جل وعلا سب ناظرین و حاضرین کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ بعض لوگ بڑے عمرے کے نام سے احرام باندھ کے جعرانہ میں جاتے ہیں، یہ طائف کی طرف ایک جگہ کا نام ہے۔ میرے کریم آقا اسی جگہ جعرانہ، جس جگہ آج مسجد جعرانہ بنی ہوئی ہے، وہیں تشریف فرما تھے۔ میں نے یہ صرف اس لیے عرض کیا کہ کبھی آپ کو جعرانہ جانا ہو تو اس سارے کے سارے منظر کو چشم تصور میں لائیں، لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ میرے نبی وہاں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کو مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا۔ سیدنا ابی طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ یہ فرماتے میں بھی صحابہ کرام کے اندر بارگاہ سالت مآب میں حاضر تھا۔ اتنے میں کیا دیکھا، ایک ضعیف العمر بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ٹیکتی آ رہی تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اچانک رسول رحمت کی نظر بڑھیا پر پڑی کہ جو خمیدہ کمر لاٹھی ٹیکتی ٹیکتی آ رہی تھی۔ رسول رحمت اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب ہدایہ من ابدا، تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، آنے والی اس بڑھیا کا مبارک ہاتھ اپنے مقدس ہاتھوں میں تھام لیا اور خرامہ خرامہ چلتے ہوئے اس جگہ تک تشریف لے آئے جہاں میرے نبی تشریف فرما تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پھر چشم فلک نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ صحابہ کرام انگشت بے دنداں تھے۔ منظر کیا تھا؟ رسول رحمت نے اپنے سر انور سے چادر اتاری، اس اماں جی کے پاؤں تلے بچھا دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میں وہ جملہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول رحمت نے چادر بچھا کر اس اماں جی کو چادر پر بٹھایا، اماں جی کے قدم کہاں لگے تھے؟ اس مقدس چادر پر جو میرے نبی کے سر انور پر چادر تھی۔ کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس اماں جی کے سامنے دو زانو ہو کے یوں بیٹھ گئے جس طرح ہم حالت تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ بڑھیا ضعیف العمر تھی، آہستہ سا گفتگو کر رہی تھی۔ رسول رحمت نے سر انور جھکایا اور اپنا کان اماں جی کے قریب کر دیا۔ اماں جی نے جب تک چاہا گفتگو کی، میرے کریم آقا رسول رحمت ان کی گفتگو کو سنتے رہے، ایک لمحہ کے لیے بھی اظہار اکتاہٹ نہیں فرمایا، مسلسل سر جھکائے باتوں کو سنتے رہے۔ جب اماں جی اپنی مرضی کے مطابق اپنی گفتگو کو ختم کر کے اٹھ کے کھڑی ہونے لگیں تو دنیا والوں نے دیکھا کہ امام الانبیاء بھی اماں جی کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اپنے حصے کا مال غنیمت اس اماں جی کو عطا فرما دیا۔ اماں جی نے وہ مال غنیمت لیا اور چل پڑیں۔ جب تک اماں جی نظروں سے اوجھل نہ ہوئی، رسول رحمت کی مبارک نظریں اس اماں جی تک رہیں، اور جب اماں جی نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں، تشریف لے گئیں، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اٹھائی، اس کو جھاڑا، پھر سے سر انور پر اوڑھ لیا اور صحابہ کرام کو مال غنیمت تقسیم کرنے لگے۔ ابو طفیل فرماتے ہیں اماں جی کو دیے جانے والے اس پروٹوکول پر میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یار یہ کون تھی اماں جی؟ یہ بڑھیا کون تھی جس کو رسول رحمت نے اتنی اہمیت دی ہے، اتنی عزت دی ہے، اس قدر ان کا احترام فرمایا؟ یہ بڑھیا کون تھی؟ تو میرے ساتھیوں نے کہا، ارے تو نہیں جانتا یہ کون تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، جی نہیں میں نہیں جانتا۔ مجھے بتایا گیا یہ خاتون وہ ہے کہ جس نے رسول رحمت کو اپنا دودھ پلایا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
غور کیجئے، اگر دودھ کی ماں کا یہ ادب ہے تو جس ماں نے جنم دیا اس کا مرتبہ مقام کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ قال رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدی، تیرے رب کی رضا، قال رضا الرب، تیرے رب کی رضا، فرمایا فی رضا الوالدی، تیرے باپ کی رضا میں ہے، وسخط الرب، اور تیرے رب کی ناراضگی فی سخط الوالدی، تیرے باپ کی ناراضگی میں ہے۔ گویا یقین کر لے تیرا باپ راضی ہے تو تیرا رب راضی ہے، تیرا باپ ناراض ہے تو تیرا رب بھی ناراض ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والدین کا حکم ماننا، ان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا کس قدر اہم ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ مباح چیزیں جن کو اللہ نے حلال قرار دیا، ان میں سب سے زیادہ غیر پسندیدہ چیز طلاق ہے۔ وہ مباح چیزیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جائز تو قرار دیا ہے، سب سے ناپسندیدہ چیز جو مباح چیزوں میں ہے وہ طلاق ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے کہ شیطان اپنا تخت بچھاتا ہے، اس کے چیلے چانٹے اس کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا۔ ہر چیلا مختلف گناہوں کا ذکر کرتا ہے، میں نے فلاں گناہ کروایا، فلاں گناہ کروایا، فلاں گناہ کروایا۔ وہ جواباً کہتا بھی تو نے کچھ بھی نہیں کیا، اور گناہ کروا، اور زیادتی کے ساتھ گناہ لوگوں سے کروا، ابھی تو نے کچھ نہیں کیا، اور زیادہ لوگوں کو مجرم بنا۔ ان میں سے ایک چیلا کہتا ہے، میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائی، اتنی لڑائی کہ وہ دونوں ایک سے دوسرے جدا ہو گئے، خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ سن کر شیطان خوشی سے اچھلتا ہے، اس کی پیشانی کو چوم کے کہتا ہے، شاباش، تو نے بہت بڑا کام کیا۔ گویا طلاق کوئی اچھا عمل نہیں ہے، لیکن والدین کو اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے، والدین کو رب کائنات جل وعلا نے کتنا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگائیے۔ عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی درداء سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، ان رجلا اتاہ، ایک بندہ ان کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوا، وقال، اور اس نے کہا، ان لی امرأۃ، میری ایک بیوی ہے، گویا مجھے محبوب ہے، وَإِنَّ أُمِّي، اور میری ماں، تأمرنی، مجھے حکم دیتی ہے بطلاقہا، اس کو طلاق دے دے، تو کیا میں اپنی ماں کا کہنا مان کر اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ حضرت ابی درداء سے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، یہ مشورہ کرنے کے لیے آیا، تو قال ابو درداء، حضرت ابی درداء رضی اللہ عنہ جواب نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرماتے خود میں نے سنا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، یقول، حضور نے فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، یاد رکھ تیرا والد جنت کا درمیان والا دروازہ ہے، تیرا جی چاہے تو اس کو فَإِنْ شِئْتَ فَادْعُهُ، تیرا جی چاہے تو اس کو ضائع کر دے، ذَلِكَ الْبَابِ، اس دروازے کو ضائع کر دے، تیرا جی چاہے تو اپنے دروازے کو محفوظ کر لے، اب تیری مرضی ہے۔ حضرت سیدنا ابی درداء رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث مبارکہ امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے اور امام حاکم نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابی درداء کا اشارہ ایک واقعہ کی جانب تھا۔ ایک روایت میں سیدنا فاروق اعظم نے شکایت کی، ایک روایت میں عبداللہ ابن عمر حاضر ہوئے تھے۔ جس روایت میں یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے شکایت کی، اس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے، کیا بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا بیٹا عبداللہ میرا حکم نہیں مانتا ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی نے فرمایا کہ عبداللہ اپنے باپ کا حکم کیوں نہیں مانتا ہے؟ اور جس روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، خود حاضر ہوئے، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا تھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے ابا جی مجھے حکم دیتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ جس روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر نے عرض کیا تھا، رسول رحمت نے ان کو بلا کے فرمایا، عبداللہ
اپنے باپ کا حکم کیوں نہیں مانتے ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام میرے ابا جی مجھے حکم دیتے ہیں کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، حالانکہ وہ مجھے بہت پسند ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، وہ میرے والدین کی خدمت بھی کرتی ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام میرے ابا جی مجھے صرف اتنا سا بتا دیں اس کے اندر عیب کیا ہے، میں یقیناً اس کو طلاق دے دوں گا۔ میرے کریم آقا رسول عربی نے ڈانٹنے کے انداز میں فرمایا اس سے بڑھ کر عیب اور کیا ہو سکتا ہے، تیرے باپ کو پسند نہیں لہٰذا تو اس کو طلاق دے دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی چیز کی جانب اشارہ فرمایا تھا کہ تیرا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تیرا جی چاہے اس کو باقی رکھ، تیرا جی چاہے تو اس کو ضائع کر دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث بارکہ کو روایت فرماتے ہیں، وہ یوں فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے رسول تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا سبحان اللہ، یہ خبر اس نبی نے دی ہے، مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم جس سے سچا انسان رب نے پیدا ہی نہیں کیا، ان کی خبر میں شک کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ جو انہوں نے خبر دی ہے حق پر مبنی ہے۔ سنیے خبر کیا دی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں من احب ان یمد لہ فی عمرہ، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت والی عمر لمبی کرے، اللہ اس کی عمر کو لمبا کرے، جو آدمی یہ چاہتے ہیں وَأَن يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دے، میرے نبی نے فرمایا فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، میرے کریم نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر بھی لمبی کر دے گا، اس کے رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا۔ اور ارشاد گرامی قدر فرمایا وَلْيَصِلْ رَحِمَ، صلہ رحمی سے کام کرے، کام لیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ بھلائی کریں، کیا ہوگا، عمر بھی بڑھ جائے گی، رزق بھی بڑھ جائے گا، عزت میں بھی اضافہ ہو جائے گا، عظمتیں بھی میسر آ جائیں گی۔ والدین کے حق میں دعا مانگنا رب کائنات جل وعلا کو کتنا محبوب ہے، وہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، چشم تصور میں ایک منظر لے کے آئیے۔ بندہ عرض کرتا ہے رب ارحمہما، میرے پروردگار میری ماں میرے باپ پر رحمت نازل فرما، کس انداز سے، کما ربیانی صغیرا، مولا تعالیٰ جس طرح بچپنے انہوں نے میری ربوبیت کی تھی، ماں باپ نے بچپنے میں تیری ربوبیت کیا کی ہے۔ یاد رکھیے رب کا لفظی معنی بتدریج اوج کمال تک لے کے جانے والا۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک کسان بیج زمین کے اندر بوتا ہے، وہ ارد گرد کے نمی کو اپنے اندر جذب کر کر اس پہ تغیر آتا ہے، وہ بیج پھول جاتا ہے، اس پہ تبدیلی آتی ہے، پھر وہ پھٹ جاتا ہے، ایک روٹ جڑ نیچے کو چلی جاتی ہے اور دوسرا شگوفہ بن کے زمین کا سینہ چیر کر باہر نکل آتا ہے، اس دانے کی ربوبیت ہوئی ہے۔ اوج کمال تک اللہ تعالیٰ جل وعلا لے کے جانے والا ہے۔ یہاں والدین کو رب فرمایا، اس بندے نے یہ عرض کیا، سکھایا اس کو کہ یوں عرض کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے مولا میری ماں پر میرے باپ پر رحمت نازل فرما جس طرح بچپنے میں انہوں نے میری ربوبیت کی تھی۔ کیا ربوبیت کی تھی؟ چشم تصور میں ایک منظر لے کے آئیں، بچہ کہتا مولا اے پروردگار عالم، میں نے اپنی ماں کی اپنے باپ کی ربوبیت کو دیکھا ہے۔ چشم تصور میں یہ منظر آئی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اسے چلنا نہیں آتا، گھر کا دروازہ کھلا، وہ گھر سے باہر نکل گیا، باہر نالی بہہ رہی تھی، بچپنے کی وجہ سے کم علمی کی وجہ سے وہ نالی کے کیچڑ کو نکال کر اپنے جسموں پہ ملنے لگا، اس سے پیشاب و پخانہ کر دیا، سارا جسم گندگی میں لتھڑ گیا، مکھیاں بن بنا رہی تھیں۔ آپ قریب سے گزریں گے اپنے دامن کو سمیٹ کر گزریں گے، میں قریب سے گزروں گا دامن کو سمیٹ کے گزروں گا، مگر مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم اس کی ماں قریب سے دامن کو سمیٹ کے نہیں گزرے گی۔ اس کی ماں کیا کرے گی؟ اس کا باپ وہاں سے گزرے گا، کیا کرے گا؟ کیا اپنے بچے کو اسی طرح چھوڑ کے آگے گزر جائیں گے؟ وہ نہیں، بطور مثال ماں اس کو بازو سے پکڑ کر اٹھا لے گی،
ہو سکتا ہے ایک آدھ تھپڑ بھی رسید کر دے، مگر یہ تھپڑ اس بچے سے نفرت نہیں ہے، اس کے فعل سے نفرت ہے۔ دراصل اسے احساس دلانا چاہتی ہے، ارے بے وقوف، تیرا مقام تو میری گود تھی، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، تو میرے جگر کا ٹکڑا، میرے دل کا چین، تو نے اپنے آپ کو گندا کیوں کر لیا؟ پھر وہ ماں اپنے لخت جگر کو اٹھا کے گھر لے آتی ہے، پانی کے ساتھ اسے غسل دیتی ہے، صابن لگاتی ہے، یا کوئی بھی کیمیکل اس کے جسم پہ ڈالتی ہے، اس کی بھوک کو دور کرتی ہے، پھر سونگھ کے دیکھتی ہے کہیں بو تو نہیں آ رہی، پھر باڈی سپرے، ٹالکم پاؤڈر، جو بھی میسر ہو اس کے جسم کو مالتی ہے، سونگھتی ہے، خوشبو آ رہی ہے، کہیں اب بدبو تو نہیں آ رہی۔ اتنے عرصہ میں وہ بچہ رو رو کر ہلکان ہو جاتا ہے، پھر ماں اسے اپنے سینے سے چمٹا کے کہتی ہے، میرا لال آج بہت رویا ہے، اس سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اپنے دامن محبت پر اس کو پناہ دے دیتی ہے۔ بندہ یہی عرض کرتا ہے، مولا میں مانتا ہوں میری ماں، میرا باپ بہت نیکوکار نہ سہی، گناہوں کی گندگی میں لتھڑے ہوئے سہی، گناہوں کا انبار ان کے سر پر ہی سہی، لیکن جس طرح انہوں نے میرے بچپنے میں میرے قصور کو، میری کوتاہی کو، میری غلطی کو معاف کر کے، میں گندگی میں لتھڑا ہوا تھا، نجاست میں لتھڑا ہوا تھا، میری ماں نے مجھے پانی سے دھو کر صاف کر کے اپنی آغوش محبت میں لے لیا تھا، میرے مولا تو بھی میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما کے ان کو اپنے دامن میں پناہ دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے اللہ میری ماں پر، میرے باپ پر یوں رحمت نازل فرما جس طرح بچپنے میں انہوں نے میری ربوبیت کی تھی، میری پرورش کی تھی۔ انسان کو اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ حسن سلوک کرتے رہنا چاہیے، یہ نہ ہو، کبھی بھی نہ ہو کہ والدین کی نافرمانی کر کے الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ خود کو لائق جہنم بنائے۔ والدین کا احترام کرنا، کسی بھی اعتبار سے اپنے والدین کی شان میں گستاخی نہ کرنا، نہ گستاخی کا سبب بننا، یہ بیٹے کی عظمت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، میرے کریم آقا تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے، گناہان کبیرہ کا ذکر ہو رہا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے میرے نبی فرماتے ہیں یہ گناہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، یا رسول اللہ علیہ السلام کوئی ایسا بھی ہوگا بدبخت کہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ قال نعم، حضور فرمایا کہ ہاں ایسا بدبخت بھی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا۔ کس طرح؟ میرے نبی نے فرمایا کہ یسب ابا الرجل ویسب اباہ، جو کسی کے باپ کو گالی نکالے وہ اس کے باپ کو گالی نکالے گا، تو اپنے باپ کو گالی نکلوانے کا سبب کون بنا؟ اسی طرح اگر یہ کسی کی ماں کو گالی نکالے گا، وَيُسَبَّ أُمَّهُ، یہ کسی کی ماں کو گالی نکالے گا وہ اس کی ماں کو گالی نکالے گا۔ جو کسی کے باپ کو گالی نکالے گویا اپنے باپ کو گالی نکلوانے کا سبب بنا۔ میرے نبی فرماتے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ذرا غور کیجئے، تو کسی کے باپ کو گالی نکالے، وہ تیرے باپ کو گالی نکالے، یہ گناہ کبیرہ ہے، تو جو خود اپنے باپ کو گالی نکالتا ہے، جو خود اپنے باپ کی گستاخی کرتا ہے، اس کو کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، والدین کا مرتبہ، والدین کا مقام کتنا بلند ہے۔ حضرت سیدنا معاویہ بن جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء الی رسول اللہ، کہ یہ بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہوئے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، اور انہوں نے بارگاہ رسالت باب میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اردت الغزوۃ، یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں غزوہ میں شریک ہوں۔ غزوہ اصطلاح ہے ارباب سیرہ، سیرت نگاروں کی اصطلاح میں غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس جنگ میں رسول رحمت بنفس نفیس شریک ہوں، اور جس جنگ میں رسول مسلم شریک نہ ہو اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ ارباب مغازی یہی نقل فرماتے ہیں، یہ بندہ غزوہ میں شامل ہونا چاہتا تھا، یعنی رسول رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی زیر قیادت کو لشکر جا رہا تھا، یہ بندہ اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے آیا تھا، اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں،
آپ مجھے مشورہ دیں، دفتر میں میرا نام بھی لکھ لیں، میں بھی آپ کے ساتھ کفار سے جنگ کرنے کے لیے جاؤں گا۔ فقال، اس کی گفتگو کو سن کر، اس کی گزارش کو سن کر میرے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، حل لک من ام، وہ تیری ماں ہے۔ میرے نبی جانتے تھے، میرے کریم آقا کو اس بات کا علم تھا، وہ مدینہ طیبہ کا باشندہ تھا، باہر سے نہیں آیا تھا۔ اس سے شرف میں تیری ماں ہے؟ قال نعم، عرض کیا یا رسول اللہ ہاں ہے۔ ماں اس کی ضعیف العمر تھی، بڑھیا تھی، اس کو ضرورت تھی۔ فقال، میرے کریم نے فرمایا، الزمھا فإن الجنۃ عند رجلھا، جا کے اپنی ماں کی خدمت اپنے اوپر لازم کر لے، یاد رکھ تیری جنت اس کے قدموں میں ہے۔ اپنی ماں اپنے باپ کی خدمت کر، رب کائنات جل جلالہ تجھے غزوہ کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم، شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، جو شخص اس حال میں صبح کرتا ہے اس کی ماں بھی اس سے راضی ہوتی ہے، اس کا باپ بھی اس سے راضی ہوتے ہیں، رب کائنات جل وعلا اس کے لیے جنت کے دونوں دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو اس حال میں صبح کرتا ہے، شام کرتا ہے، اس کے والدین اس سے راضی ہوتے ہیں، اس سے ناراض نہیں ہوتے۔ گویا میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے جنت کے دونوں دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ میرے کریم آقا رسول عربی فرمایا، فَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اگر ایک راضی ہوتے ہیں تو سمجھ لو جنت کا ایک دروازہ کھلا ہے، اور دوسرا اگر ناراض ہے تو تیرے لیے جہنم کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ قال الرجل، ایک آدمی نے بارگاہ ساتھ میں عرض کیا، ان ظلماہ، یا رسول اللہ اگر ماں باپ اپنی اولاد پر ظلم کر رہے ہوں، پھر بھی اگر وہ ظلم کرے تو بھی ان سے راضی رہے، تب بھی ان سے ناراض نہ ہو؟ اس نے ایک مرتبہ کہا تھا، میرے کریم آقا نے 3 مرتبہ فرمایا، وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں تو ان سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام باقی نے شعب الایمان میں نقل فرمایا ہے۔ وہ بات جو بالکل ابتدا میں عرض کر چکا ہوں، فضیل بن عیاض یہی فرماتے ہیں نا کہ احسان کیا ہے، والدین ظلم کرے تو پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کر، پھر بھی ان کے ساتھ نیکی کر۔ کتنا بلند درجہ ہے والدین کا۔ میرے کریم آقا رسول عربی نے فرمایا، گناہان کبیرہ میں پہلا بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اور دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر آئندہ مزید گفتگو ہوگی۔ رب کائنات جل وعلا رسول رحمت کے صدقہ سے ہمیں گناہان کبیرہ سے بچنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ